اس وقت جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک 22 سال کے صحابی، بولو کتنے سال کے؟ نہیں، بہت سننے جیسی بات ہے، بولو کتنے سال کے؟ 22 سال کے صحابی. ان کی ہائٹ مطلب بہت زیادہ اونچی ہائٹ نہیں، ان کی ہائٹ کیسی ہے؟ چھوٹی ہے. رنگ ان کا کالا، ارے بولو رنگ ان کا کالا، اور تھوڑے سے موٹے ہیں، اور چہرہ شکل صورت کوئی ایسی خاص نہیں ہے. ان کا نام ہے جلیبیب. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے. جلیبیب، آخر میں با بی، جلیبیب. یہ ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. اب ان کی ہائٹ چھوٹی ہے، اور دیکھو یہ ہائٹ کا چھوٹا ہونا یا باڈی کا بڑا ہونا یا رنگ کا کالا ہونا یا کوئی چھوٹے خاندان کا ہونا، کیونکہ یہ چھوٹے خاندان کے تھے، اور اسی طریقے سے یہ جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑے کاٹتے تھے اور مدینے کے بازار میں بیچتے تھے اور پورے دن پسینے میں ہوتے تھے. یہ سب ہونا، یہ اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے. چلو وہ صحابی واقعے پر آ جاؤ. نام کیا؟ جلیبیب. صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رو رہے تھے. 22 سال کے جوان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، مرحبا مرحبا، آؤ آؤ، کیا ہوا، کیوں رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، میں غریب ہوں، میرا کوئی خاندان اونچا لمبا چوڑا نہیں ہے، اور میری ہائٹ بھی نہیں ہے، اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول میں نے بہت جگہ نکاح کا پیغام بھیجا، ہر جگہ سے ریجیکٹ، ہر جگہ سے منع ہو جاتا ہوں، میں ہر جگہ منع ہو جاتا ہوں. تو میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ میرا نکاح کرواؤ. دیکھو کتنا پیارا جملہ کہا. اللہ کے رسول میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے نکاح ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر ہونے والے تو میں محنت کروں، نہیں ہونے والے تو آج سے یہ چیپٹر ہی بند کر دوں، اپنا کھاتا رہوں گا، پیتا رہوں گا، جو ملے گا رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولو سبحان اللہ. جب امتی کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو ہمارے نبی کو اتنا پیار آتا تھا. فرمایا جاؤ جاؤ فلاں گھر میں جاؤ، فلاں یہاں سے وہ محلہ چھوڑ کر جو آخری گھر ہے وہاں جاؤ، اور وہاں ایک ہی بیٹی ہے، ان کے ابا کو جا کے کہو کہ محمد نے پیغام بھیجا ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دے. تو جلیبی وہیں بیٹھے. کہا اللہ کے رسول وہ تو بہت اونچا گھرانہ ہے، میں سمجھ گیا آپ جہاں بھیجنا چاہتے، بہت اونچا گھرانہ ہے، اور اللہ کے رسول وہ منع کریں گے، وہ منع کریں گے، کیونکہ وہ مالدار لوگ ہیں، اکلوتی بیٹی ہے، خوبصورت بیٹی ہے، وہ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبی تمہارا کام ہے جانا، تمہارا کام ہے جانا، تم جاؤ. کہا اللہ کے رسول لیکن وہ لوگ منع کریں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا جلیبی اٹھو اور جاؤ، اور جا کر کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ؟ جلیبی کے ساتھ. تو جلیبی اٹھے اور دھیرے دھیرے دھیرے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ معاملہ وہاں گڑبڑ ہونے والا، گئے ان کے گھر پر گئے. اب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ انصاری صحابی، بڑا گھر ہے ماشاءاللہ. وہ آئے اندر، آؤ اندر آؤ، بیٹھو. نام کیا آپ کا؟ تو کہا جلیبیب. کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے. وہاں دیکھو کتنا، وہاں کتنی ریالٹی تھی، ہماری طرح فارمالٹی والا معاملہ نہیں تھا. کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے، اور ساتھ میں کہا میں نہیں آیا ہوں، میں نہیں آیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں. انہوں نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ خاندان کیسا ہے، گھر کہاں ہے، سب معاملے میں نیگیٹو. تو انہوں نے کہا نہیں، جاؤ آپ جاؤ، نہیں ہوگا نکاح. آپ کی شکل صورت تو دیکھو، آپ کی شکل دیکھو، آپ کی صورت دیکھو، آپ کا کاروبار دیکھو، آپ کا خاندان دیکھو، آپ کا گھر دیکھو. ارے میری اکلوٹی بیٹی ہے، ناز و نعمت میں پلنے والی میری بیٹی ہے. میری بیٹی نے جو مانگا باپ نے لا کر اس کو دے دیا. کیا میں میری بیٹی کو تمہارے حوالے کروں گا جہاں ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو آیا نہیں تھا، صاف کہہ دیا میں آیا نہیں تھا، مجھے آنا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ جواب ملنے والا ہے. وہ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو میں آیا، میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ گئے. یہ جو بات ہوئی نا، وہ گھر کی بیٹی نے سن لیا. بولو سبحان اللہ. وہ گھر کی بیٹی سیدھے اپنے ابا کے پاس آئی اور جو جملہ فرمایا، بہت الگ الگ حدیثوں میں جملے ہیں. فرمایا ابا گھر کو جہنم بنا دیا، آج اپنے گھر کو جہنم بنا دیا، بن گیا جہنم اپنا گھر. آج تک ہمارے گھر میں کلمہ تھا، قرآن تھا، نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ صدقہ خیرات تھا، آج تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنم بنا دیا. تو ابا کہتے بیٹی کیا ہوا، کیسے جہنم بنا؟ میں نے رشتے کا منع کیا، اس میں گھر کیسے جہنم بن گیا؟
اور لڑکی نے کہا اما قرأت قول اللہ، اے میرے ابا کیا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ کبھی نبی کا حکم آئے، اللہ کا حکم آئے، اپنی مرضی کو پیچھے کرو، نبی کی مرضی کو آگے کرو، اور اگر تم نے آگے کیا اور نبی کی مرضی کو پیچھے کیا تو وہ جہنمی ہوگا۔ تو آپ نے تو گھر کو جہنمی بنا دیا۔ ایک رشتہ جو ہمارے نبی نے بھیجا، نبی نے رشتہ بھیجا اور وہ رشتے کا آپ نے انکار کر دیا، نبی کا حکم تھا آپ نے انکار کر دیا۔ آج تک گھر میں نمازوں کا کیا معاملہ؟ آج تک گھر میں نماز روزے کا کیا معاملہ؟ آج تک ہمارے گھر میں قرآن پڑھا گیا کیا معاملہ؟ تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنمی بنایا، اور وہ بیٹی نے پڑھ کر سنایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہو، جب اللہ رسول کا حکم آئے اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی، ابا آپ نے تو اپنی مرضی آگے کر دی اور اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا۔ وہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا کہ لڑکی نے یوں کہا ہوگا میں نے مانا کہ وہ کالا ہے اور وہ ماند بھی ہے۔ بولو میں نے مانا کہ وہ کالا ہے، یعنی وہ جو جلیبی آئے تھے نا، اور ماند بھی، یعنی ان کے چہرے پر چمک نہیں ہے۔ کہا میں نے مانا کہ وہ کالا بھی ہے اور ماند بھی ہے، مگر بھیجنے والا 14ویں رات کا چاند ہے۔ بس وہ ابا کا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ کہا بیٹی رکو میں ابھی جا رہا ہوں۔ اب وہ باہر گئے تو جلیبی تو کہاں کے کہاں نکل گئے، وہ تو جنگلوں میں رہنے والے، وہ چلے گئے، یہ ڈھونڈ رہے، پتہ پوچھ رہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، خیر کسی طرح پہنچے۔ اب جب پہنچے جنگل میں تو جلیبی ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے ہوں گے یا کچھ کاروبار کا سوچ رہے ہوں گے۔ یہ گئے اور جا کر یوں جلیبی کندھے پہ ہاتھ رکھا، جلیبی نے یوں دیکھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کہا کچھ باقی رہ گیا؟ جتنا کہنا تھا آپ نے تو کہہ دیا۔ میری شکل خراب، میری صورت خراب، میرے پاس گھر برابر نہیں، میرے پاس خاندان نہیں، میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، اب کچھ باقی رہ گیا؟ کہا مجھے معاف کر دو، چلو آپ کا نکاح ہونا ہے، آپ کا نکاح ہونا ہے۔ تو وہ کیا ہے، جلیبی بھی حیران، ابھی نکاح ہونا ہے؟ میرے پاس کوئی تیاری ابھی نہیں ہے۔ کہا تیاری ہو یا نہ ہو ابھی نکاح ہونا ہے، تاکہ کہیں میری موت نہ آئے اور میں اللہ کے رسول کا نافرمان نہ بن جاؤں، چلو ابھی نکاح ہونا ہے۔ اب آپ سوچو اس وقت جلیبی کے پاس کپڑے کون سے ہوں گے؟ دلہے والے کپڑے ہوں گے، کیسے گندے کپڑے ہوں گے، میلے کپڑے ہوں گے، پسینے والے کپڑے ہوں گے، لیکن اسی حال میں لے گئے اور سیدھے محلے میں گئے، محلے والوں میں اعلان کیا، محلے والوں میں اعلان ہوا، سب جمع ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ، اسی کپڑے میں نکاح ہو گیا۔ اور بیٹی کیا کہتی، ابا اب نکاح ہو گیا ہے، رخصتی میں دیر نہیں، مجھے ان کے حوالے کر دو، یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے۔ وہ ابا اور اماں روتے، ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہاں کہیں بھی جا رہی ہے، اتنا یاد رکھنا نبی کے حکم پر جا رہی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کو معلوم ہے 2-3 دن ہو گئے، چلی گئی بیٹی، بولو بیٹی چلی گئی، 2-3 دن ہو گئے۔ ہمارے یہاں ایسے نکاح ہوئے؟ ہمارے یہاں تو پوش بھکاری، نکاح کا ٹائم ہوگا نا، ہاں ہم نے کہیں نہیں جوئے، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ حالانکہ سب کے گھر میں دیکھو، پلنگ کون لائی؟ عورت کے گھر۔ کباٹ کون لایا؟ عورت کے گھر سے۔ کارپیٹ کہاں سے آیا؟ عورت کے گھر۔ فریج کہاں سے آیا؟ یہ پوش بھکاری۔ ایک بھکاری وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے نام پہ دے دے، یہ وہ نہیں کہیں نہیں جوئے کر کے بہت کچھ آ جاتا ہے ہمارے گھر میں۔ یہ وہ شریعت والا نکاح نہیں ہے، یہ شریعت والا نکاح۔ اور چلے جلیبی چلے گئے اپنی بیوی کو لے، 3 دن ہو گئے، کتنے دن؟ بعد 3 ایام، 3 دن کے بعد وہ تو جلیبی ویسے لکڑے کو اٹھا کر ایسے بازار میں جا رہے تھے، ہمارے نبی سامنے سے آئے۔ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا؟ کہا وہ جلیبی ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ حضرت جلیبی بھائی کہا کیا ہوا؟ وہ تم آئے تھے 3 دن پہلے، نکاح کا کیا ہوا؟ کہا ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں نے طے کروایا، نے میرے کو نہیں بلایا۔ ہاں ہمارے یہاں کسی کو نکاح کی کنکوتری نہیں پہنچے نا تو اس کا پیٹ بہت دکھتا ہے۔ کہا میرے کو نکاح کی کنکوتری نہیں آیا، وہ مرے تو اس کے جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہاں ہمارے نبی کو کوئی کنکوتری ملی؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلیبی نے کہا نا کہ میرے تو نکاح ہو گئے اور اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے، 3 راتیں ہو گئی، ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ جلیبی آؤ آؤ، یوں گلے لگایا، بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ برکت دے، جاؤ اللہ بہت برکت دے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا جیسے ہمارے نبی نے یہ کہا، پھر کہا کہ جلیبی ہوئے کیسے؟ ایسے ہی ہو گئے فوراً؟
کہا نا پہلے تو گڑبڑ ہوئی، پھر اس کے بعد میں وہ جو میری بیوی ابھی بنی ہے اس کی ساری قربانی اور آپ سے محبت سننا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ، کتنا پیارا جملہ، اے جلیبیب، اس لڑکی نے یعنی تمہاری بیوی نے تم سے محبت اور میرے حکم سے محبت کر کے نکاح کیا ہے، میں نبی ہو کر دعا دیتا ہوں اللہ مدینے کے مالداروں میں تمہارا نام لے کر آئے گا۔ بس کیا تھا، جلیبیب کہتے ہیں اس کے بعد جو میرا کاروبار میں ترقی ہوئی، میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں، کہتے ہیں مدینے کے مالداروں میں میرا نام آ گیا، میرا بھی اچھا گھر بن گیا، بولو سبحان اللہ، میرا بھی اچھا رہنا سہنا ہو گیا۔ اور جلیبیب کہتے ہیں میرے اور میری بیوی میں بہت محبت ہوئی، لیکن حضرت جلیبیب کہتے ایک دن آیا، بولے ایک دن آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا احد کے میدان میں جانا ہے۔ بولو کون سے میدان میں جانا ہے؟ احد کے میدان میں، ہاں قربانی دینا۔ اعلان ہوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اعلان ہوا احد کے میدان میں آؤ۔ حضرت جلیبیب کے کان میں بھی آواز آئی کہ میرے نبی احد کے میدان میں بلا رہے ہیں، تو حضرت جلیبیب سیدھے اپنی بیوی کے پاس اور جا کر تیری پرمیشن ہے، تمہاری اجازت ہے میں جاؤں؟ بیوی نے ایسا پیارا جواب دیا، کہا نکاح کے ٹائم پہ میں نے پرمیشن لی تھی، نبی کا حکم آ گیا پھر میں نے کسی کو پوچھا نہیں تھا، جب یہاں بھی نبی کا حکم آیا تم مجھے پوچھنے کیوں آئے؟ میں تو چاہتی تھی کہ تم مجھے پوچھنے نہ آتے، ایسے ہی میدان میں چلے جاتے تو میں فخر کرتی کہ میرے شوہر ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے گئے۔ خیر حضرت جلیبیب گئے، احد میدان میں گئے۔ اب بہت لمبا واقعہ، احد میدان میں جو ہونا وہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سب جتنے شہید ہوئے سب کو جمع کیا جا رہا ہے۔ حضرت بلال آئے، کہا اللہ کے رسول سب جتنے شہید ہیں سب جمع ہو گئے۔ ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا بقیہ واحد، ایک نہیں آئے۔ کہا کہ نہیں ہم نے پورا میدان ڈھونڈا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں بقیہ واحد، ایک باقی اور ڈھونڈو۔ ارے صحابہ کرام ڈھونڈ کر آوے، کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی باقی نہیں ہے، جتنے شہید ہیں سب کو جمع کر لیا۔ ہمارے نبی فرمایا بقیہ واحد، ایک باقی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب ایک صحابی کہیں دور گئے جہاں دشمنوں کا لشکر ٹھہرا تھا، وہاں گئے تو وہاں حضرت جلیبیب شہید ہو کر ہے، پورا بدن تلوار اور کے زخموں سے اور تیروں کے زخموں سے چور ہو گیا ہے۔ وہ صحابی دوڑتے کہا اللہ کے رسول جلیبیب شہید ہو گئے اور ان کا پورا بدن چھلنی ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آگے نہیں بڑھے گا، میں جاؤں گا۔ جلیبیب آپ سارے صحابہ کو آپ اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے، جلیبیب کو میں اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لاؤں گا۔ ہمارے نبی اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لائے، اور جب دفن کا وقت آیا ہمارے نبی کا ایک جملہ سن لو اور بات ختم کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر رہے، آنکھوں میں آنسو ہے اور ساتھ میں کہتے جلیبیب تیرا ارمان مجھے معلوم ہے، تیری باتیں مجھے یاد آتی ہے، تیرا چلنا پھرنا مجھے یاد آتا ہے، لیکن جلیبیب یاد رکھنا آج محمد عربی کہہ رہے ہیں انت منی و انا منکا، آج سے فیصلہ ہو گیا جلیبیب تو مصطفیٰ کا ہو گیا، مصطفیٰ تیرے ہو گئے۔ میرے پیاروں، اس کو کہتے ہیں پیارے نبی کی اتباع کرنا۔ صرف زبانی بولنے سے کام نہیں ہوتا، لمبی لمبی باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہو۔ اس لیے ہم سب طے کریں۔ دیکھو آج شادی کا معاملہ ہے نا، یہ ہمارے بیٹے محسن کا نکاح ہے، دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ اور ہم یہاں آئے ہیں اسی بنیاد پر یہاں پر آنا ہوا، ورنہ ملا مسجد میں شاید 8 سال یا 9 سال پہلے میرا آنا ہوا تھا، آج اسی بیٹے کی نسبت سے یہاں پر آنا ہو گیا۔ اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ ایک بات کہوں گا، ہم شادی میں پہنچتے، جلدی بولو پہنچتے آیا نہیں، کیوں پہنچتے؟ کیونکہ ہم کو کیا ملتا ہے؟ دعوت ملتی ہے، کنکوتری، انویٹیشن کارڈ۔ بھائی انویٹیشن کارڈ آتا ہے ایسا ہی تھوڑی کوئی چلا جاتا ہے، انویٹیشن کارڈ آتا ہے جاتے، اور اگر اس کو بولو نا کائے کو جاتا ہے، دکان کا ٹائم ہے، کاروبار کا ٹائم ہے، دیوالی کا ٹائم ہے، کائے کو جاتا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں جاؤں گا تو رشتہ خراب ہو جائے گا، بھلے منہ تو دکھانا پڑے گا، آدھا گھنٹہ تو جانا پڑے گا۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے کارڈ آئے؟ بولو کتنے کارڈ آئے؟ ایک کارڈ آئے، لیکن رشتہ نہیں خراب ہوئے تو گیا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ 5 کارڈ بھیجتے ہیں، 5 انویٹیشن کارڈ اللہ روزانہ بھیجتے ہیں، جس میں فجر والا کارڈ تو ہو کتنا خوبصورت، الصلاۃ خیر من النوم،
ہم سے بڑا کمینہ کون ہوگا کہ اوپر والے کارڈ کو پھاڑ دیا، یعنی فجر کی نماز میں نہیں گیا اور 10-11 بجے کہیں نکاح تھے وہاں پہنچ گیا۔ آسمان کے فرشتے بھی کہتے ہوں گے زمین کا قانون نبھا رہا ہے، آسمان کا قانون توڑ رہا ہے، اس سے بڑا بے وقوف اور نادان کون ہوگا؟ تو سب نماز کی بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی نماز کا واقعہ سنا دو نا، ہاں لیکن میرا ساتھ دینا میرے دوستوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا۔ میں جلدی جلدی بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ جلدی کہو کہاں بھیجا؟ زور سے کہو نا، کہاں بھیجا؟ جنت میں۔ چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے، جنت میں حضرت حوا بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو، جنت ہے جنت ہے گھومو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا۔ بھئی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و حوا جنت میں کھاتے رہو پیتے رہو گھومتے رہو، لیکن ایک دانے کے اوپر ایک بات بتا دو، وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت ہو کہاں سے کہاں تک جنت، اللہ نے کھا پی۔ 3 دانے تھے گیہوں کے چھوٹے چھوٹے، گیہوں جیسے، اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا، لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے۔ کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے، ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا، پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے تو آدمی کرے، پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی۔ تو بیوی نے کہا کہ کھا لو، تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے، کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے کہا، بیوی نے سنا، بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں، ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں 1 تم کھاؤ۔ اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا، کہا میرے لیے ڈبل، میں 2 کھاؤں اور تم؟ اب کیا کرے، کھا لیا۔ بیوی نے کتنے کھائے؟ 2، اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1۔ بیوی نے عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل۔ مرد نے کتنا کھایا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا، آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل عورت کو سنگل۔ ارے فیصلہ ہو گیا نا، آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو ڈبل عورت کو سنگل۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا۔ اور وہ حضرت آدم نے کھایا، جو دانا کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا۔ سننا، حضرت آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ، اشارے میں سمجھ لو، کچھ نکلا۔ اور ماں حوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا، دوسرے کو دبایا تو خون نکلا، ایک کو دبایا، کتابوں میں لکھا فتح الباری میں، ایک کو دبایا تو پانی نکلا، دوسرے کو دبایا تو خون نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا، دانے کا خون بھی نکالا۔ اللہ نے عورتوں کے آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا، مردوں کو 1% دیا۔ اس لیے دیکھا ہو نا عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو۔ وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے رونا نہ آئے، اور عورت کو تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط، جیسی کرنی ویسی۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہاں تو بات چلو، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا۔ حضرت آدم بھی قریب ہو گئے، حضرت حوا بھی قریب ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ بھائی سننا، نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا، اب زمین پر جانا ہوگا۔ آدم بھی دنیا میں آ گئے، حوا بھی دنیا میں آ گئی۔ حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا، آدم کو بھی الگ اور حوا کو بھی الگ۔ کتنے سال تک؟ 300 سال۔ ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی، خیر جدائی ہو گئی۔ اب سننا، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے۔ سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کہو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی، بالکل صبح کا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں، اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں، تو پڑھے گا میں معاف کروں گا، اور صرف تو نہیں قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا۔ بھئی دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟
300 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक दुआ बता रहे, मेरे दोस्तों आपको भी वो दुआ याद होगी, मेरे साथ में पढ़ो। कौन सी दुआ? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 300 साल रोने के बाद सुबह के बिल्कुल सन्नाटे में ये दुआ पढ़ी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम मैंने तुझको माफ भी कर दिया, सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि तुझको अपना नबी भी बना दिया। हो गए नबी बना। हजरत आदम बड़े खुश हो गए, हजरत आदम बड़े खुश। उसी वक्त अल्लाह अकबर, उसी वक्त अल्लाह क्या शुरू किया? शुरू करवाने वाला कौन? उन आदम को क्या पता था? कुछ पता था, लेकिन अल्लाह ही ने शुरू करवाया। हजरत आदम ने कितनी रकात पढ़ी? सुन, हजरत आदम ने 2 रकात पढ़ी, पढ़ ली 2 रकात, माफी हो गई। शुक्राने की कितनी रकात पढ़ी? 2 रकात पढ़ी। अब सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। अरे हमारे नबी कहाँ गए थे? वहां क्या मिला? नमाजें। अरे कितनी नमाजें मिली? पहले 50, कम कराते गए, कम कराते गए, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, कितनी कम करा दी भाई? 5 करा दी ना, 5 करा दी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब तेरी उम्मत को फजर की नमाज दे दे। तेरी उम्मत को कौन सी नमाज दे दे? फजर की। और कितनी रकात दे दे? 2 रकात। इसलिए कि यही 2 रकात मेरे आदम ने भी पढ़ी थी, यही 2 रकात मेरे आदम ने भी पढ़ी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब ये आदम ने भी 2 रकात पढ़ी थी, तेरी उम्मत पर भी 2 रकात फजर की फर्ज कर दे। तेरी उम्मत का कोई भी आदमी फजर की 2 रकात पढ़ता जाएगा, मैं वो सवाब अता करूंगा जो आदम को 300 साल रोने के बाद अता किया था। आदम को जो सवाब और रहमत 300 साल के बाद नसीब हुई, तेरी उम्मत का कोई भी फर्द बशर फजर की 2 रकात पढ़ेगा, वो सवाब अता करूंगा जो मैंने आदम को अता किया था। अरे मेरे जौहापुरा के भाइयों, फजर पढ़ता जा और आदम जैसा सवाब हासिल करता जा। करोगे इंशाअल्लाह? फजर पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 10 मिनट में 300 साल रोने का सवाब मिले, इससे बढ़कर कहाँ खजाना मिलेगा? अरे मिलेगा इससे बढ़कर खजाना। चलो ये तो फजर का मामला हो गया। अब मैं आओ एक दूसरे नबी पर। आपने नाम सुना होगा, हजरत इब्राहिम। सुना नहीं सुना? मैं जल्दी जल्दी बताऊं, हजरत इब्राहिम का नाम सुना ना? वो अपने बेटे को लेकर चले थे। अरे गए थे ना बेटे, कौन बेटे? हजरत इस्माइल को लेकर गए थे मीना के मैदान में। मीना के मैदान में गए थे, और क्यों गए थे? कि बेटा आज तुझे जमीन पर लिटाने वाला और तेरे गले पर छुरी चलाने वाला, ए बेटा बता चलाऊं कि ना चलाऊं? ए बेटा चलाऊं कि ना चलाऊं? तो बेटे इस्माइल ने कहा, ना अब्बा। अरे कोई बाप अपने बेटे के गले पर छुरी चलाता? बिल्कुल मत चलाना। अब्बा ने कहा, बेटा ये बाप चलाना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि चला। बेटे इस्माइल की उम्र 9 साल की थी। कहा अल्लाह का हुक्म है तो एक नहीं 100 जान होगी, इस्माइल सब कुर्बान कर देगा। किसके हुक्म पर छुरी चलेगी? अरे किसके हुक्म पर चलेगी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इस्माइल को कहाँ लिटाया? जमीन पर लिटाया। अरे कहो ना, जमीन पर लिटाया, छुरी तेज कर दी, छुरी। और तैयारी भी कैसी तैयारी थी आपको बताऊं? इतनी पक्की तैयारी थी कि जब छुरी तेज की ना, तेज, तो हजरत इस्माइल ऐसे लेटे थे, जैसे मैं बैठा हूं ना, इस तरह हजरत इस्माइल लेटे थे, और छुरी यहां रख दी। कहाँ रख दी? गले। लेकिन फौरन इस्माइल की उम्र कितनी थी? ना। अब्बा को कहा छुरी हटाओ, छुरी हटाओ। अब्बा ने छुरी हटाई। कहा बेटा इरादा बदल गया? कहा ना। तो कहा क्यों छुरी हटवाता है? कहा इरादा नहीं बदला, लेकिन आप जो ज़बा कर रहे हो वो तरीका अच्छा। कहा क्यों? कहा मुझको उल्टा लिटा दो, मुझको उल्टा लिटा दो, और यहाँ गर्दन पे छुरी रखो, मुझको उल्टा लिटा दो। तो अब्बा ने कहा ये क्या, क्यों उल्टा लिटाओ, गर्दन पे छुरी रखो? कहा अब्बा जब तुम छुरी चलाओगे ये मेरा गला कटेगा, खून निकलेगा, बाप तो बाप है, तुम रोगे, मेरा चेहरा देखकर रोगे, मेरा चेहरा देखकर रोगे। अरे मेरा अब्बा मुझको उल्टा लिटा दो ताकि तुम छुरी चलाते जाओ, खून निकलता जाए, मेरा चेहरा नहीं, अल्लाह का चेहरा तुम्हारे सामने होगा। कुर्बानी इसी को कहते हैं कि बंदा करे और अल्लाह देखे, दरमियान में कोई भी ना आवे, दरमियान में कोई भी
میرے دوستوں اتنی پکی تیاری, چھری بھی رکھ دی, الٹا لیٹ گئے, چھری رکھ دی. قرآن کریم نے کہا بات بالکل پکی ہونے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا, اے جبرائیل جلدی جانور لے کے جاؤ, میرا ابراہیم اسماعیل پر چھری چلائے. اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے. ابھی تو حضرت ابراہیم چھری چلاتے کہ جبرائیل آئے, اسماعیل کو کھینچا, جانور کو رکھا اور چھری چلی. جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی, کس پر چل گئی؟ اور اللہ نے کیا کہا, ابراہیم تو کامیاب ہو گیا. ابراہیم تو, اللہ نے کیا جملہ فرمایا, قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. میرے دوستوں ہمارے نبی معراج پر, بھائی کہو ہمارے نبی. اب سننا, یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اب اسماعیل پر تو چھری نہیں چلی, کس پر چلی؟ تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی جب خوش ہو گئے, او ہو بیٹا تو کھڑا ہے, بیٹے کی جان بچ گئی, اور چھری تو چلی تو جانور پر چلی. حضرت ابراہیم اتنے خوش ہو گئے, اللہ اکبر. کہو بھائی اللہ. کتنی رکعت پڑھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی نا, بالکل ظہر کا وقت تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, 5 نمازیں ملی. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا, تیرا امتی پڑھے گا حضرت آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے ظہر کا وقت ہو جائے, 4 رکعت نماز پڑھے جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی. تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کے مسجد سے نکلتا جائے گا, میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر ثواب ملتا ہے. حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا, ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا. یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے. میں تو فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب, ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب. چلو آگے, سن رہے ہو نا. ایک اور نبی گزرے, ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی. حضرت عزیر. کون؟ حضرت عزیر. یاد رہے گا انشاءاللہ, بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بڑا پیارا نام ہے عزیر. ایک نبی گزرے حضرت, وہ ایک وادی میں چل رہے, ایک جنگل میں چل رہے. چلتے چلتے ان کو خیال آیا, بھائی اتنا خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا, ہم قبر میں چلے جائیں گے, ہم ہڈی بن جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے. اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا, اللہ تو واپس کیسے. یہ کس کو خیال آیا؟ حضرت, حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے, لیکن خیال آیا, بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا, ہم سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا, اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا. بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وادی میں. کس کو؟ حضرت, موت دے دی. چلو حضرت عزیر علیہ السلام کا وصال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موت دینے والا کون اور زندہ کرنے والا کون؟ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو. اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟ ارے بتاؤ, 100 ایئرز میں, پوری سینچری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے, ابھی تو آنکھ کو ملا, بھائی 100 سال کے بعد اٹھے, یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست, اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا, اے عزیر کتنی دیر کے بعد؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ لبست یومن او بعد یوم, ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں. بھائی حضرت عزیر نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا, 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم, 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے. کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ, باہر نکل تو معلوم ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام 2-4 گلی میں گئے, سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا, ارے کوئی پہچانتا نہ, میرا گھر نہ میرا در, کچھ بھی نہیں. 100 سال گزر گئے. بس حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میں سمجھ گیا, 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا, میں سمجھ گیا, اللہ میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے. بھئی یہ کرنے والا کون؟
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو، یہ جو واقعہ ہوا نا یہ عصر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا، یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر کی نماز بھی مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے، میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا۔ کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا، وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی۔ اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا۔ عصر پڑھ کے نکلے گا، وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے حضرت، چلو اب کون سی نماز آئی؟ زور سے کون ہے؟ کون سی نماز؟ حضرت ایوب۔ کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ ایک بات بتا دو، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے۔ بھائی کیا ہو گئے تھے؟ بیمار، بدن میں پھوڑے پھنسی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے بھائی، بہت بیمار ہوئے۔ اور ایک بات سننا، ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ، کچھ جھگڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، ارے کون؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے، اس کے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ حضرت ایوب روئے، اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اسی میں اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد انہ اواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا، ایوب میں تجھ سے۔ اب جیسے حضرت ایوب کو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہو گئے، اللہ اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا نا، کتنی رکعت کا، لیکن وہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا۔ پہلی رکعت میں بھی رو رہے، دوسری رکعت میں بھی رو رہے، تیسری رکعت میں بھی رو رہے، چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے۔ بھئی چوتھی رکعت پر اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے، کوشش کر رہے اٹھنے کی، اللہ نے کہا بس ایوب یہ 3 رکعت پڑھ لے، ثواب میں تجھ کو 4 کا دینے والا لیکن 3 ہی پڑھ لے بس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، فجر مل گئی، ظہر مل گئی، عصر مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب سورج غروب ہو تیری امت کو کہنا کہ 3 پڑھے۔ نبی نے کہا 4 کا نہیں پڑھے گا 3۔ جب ایوب کو 3 پہ 4 دوں گا تیری امت کو بھی 3 پہ 4 دوں گا، تیری امت کو بھی 3 پہ 4، تیری امت کو کہنا 3۔ اور حضرت ایوب روتے تھے، جلدی 3 رکعت پڑھی۔ اللہ نے کہا میرے نبی مغرب کی نماز میں چھوٹی صورت ہوگی، 3 رکعت پڑھنا، لیکن یاد رکھنا ایوب کے رونے پر جو ایوب کو انعام دیا تھا تیری امت کو مغرب پر وہ انعام میں دے کے رہوں گا۔ اب کون سی نماز رہ گئی؟ اب ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کیا کہا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ تو میری امت سے کتنا پیار کرتا، اگر میری امت فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب دے گا، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب دے گا، عصر پڑھے تو عزیر کا ایمان جیسا ایمان عطا کرے گا، مغرب پڑھے تو ایوب کے رونے کا ثواب دے گا۔ اللہ تو کتنا پیارا۔ اللہ نے فرمایا تیری امت سے میں محبت کرتا ہوں، تیرے صدقے محبت کرتا ہوں، تیری امت سے محبت کرتا ہوں، لیکن کس کی وجہ سے کرتا ہوں؟ چونکہ تیرا امتی ہے، اس لیے نبی جیسا ثواب دوں گا۔ فجر پڑھ، آدم جیسا ثواب لے جا، ظہر